السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج سے جماعت دہم مطالعہ پاکستانی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا سیکنڈ یونٹ اسٹارٹ کر چکے ہیں جس کا نام ہے پاکستان اور بیرونی دنیا. اسٹوڈنٹ، یہ اس جو چیپٹر ہے اس کی تھرڈ ویڈیو ہے. فرسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کیا تھا. سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے پاکستان کے محور وقوع کی اہمیت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے اپنے پڑوسی دوست ملک چائنا کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں. اسٹوڈنٹ، اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو افغانستان ہمارے پاس پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ جو ہماری بارڈر لائن ہے 2250 ہے اور اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، یہ ملک چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے. آپ کو سامنے نقشے میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس کی کوئی بھی اپنی سمندری گزرگاہ یا بندرگاہ نہیں ہے. اسی وجہ سے افغانستان کو ایک لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، افغانستان جو کبھی برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کا دور حکومت قائم تھا تو یہ ہمیشہ ایک صوبے کی حیثیت سے رہا، لیکن جب افغانستان پر اور اس کے ساتھ برصغیر پاک و ہند پر جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے 12 نومبر 1893 کو افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان ایک مستقل سرحد کی لائن جو تھی وہ کھینچ دی گئی تھی، جسے مورٹیمر ڈیورنڈ جو سر تھے انہوں نے کھینچا تھا، اور اسی نام سے سرحد کو ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے. تعلقات کی ابتدا. اب ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان تعلقات جو تھے وہ جب سے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تقسیم سے پہلے جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمان رہتے تھے تب سے ان کی مخالفت کرتے تھے، اور جب پاکستان تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو کے دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب پاکستان کا قیام ہوا تو یہ تب سے پاکستان کی مخالفت میں پیش تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ میں مخالفت. یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تو اس نے پاکستان کی مخالفت کی. جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بننا چاہتا تھا اور اسے ووٹنگ کی ضرورت تھی تو تب بھی افغانستان نے پاکستان کی مخالفت کی. لیکن افغانستان کی مخالفت کے باوجود 30 سپتمبر 1947 کو پاکستان جو تھا وہ اقوام متحدہ کا رکن بن گیا. یعنی کہ اپنے قیام کے صرف 1.5 ماہ کے بعد پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی. اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، تو دونوں مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے کبھی بھی ان کی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی. تو پاکستان نے اپنی آزادی کے بعد اگست 1956 میں اپنی قیادت کا تبادلہ کیا. یعنی پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی جو تھے وہ افغانستان کے دورے پہ گئے تاکہ تعلقات میں کچھ بہتری لا سکیں. اس کے بعد نومبر 1956 افغانستان کے صدر سردار داؤد خان جو تھے وہ پاکستان کے دورے پر آئے، اور ان کی اس قیادت کے تبادلے کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی. آمد و رفت بھی شروع ہوئی اور تجارت بھی. راہداری کی سہولت. یعنی اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کی اپنی کوئی سمندری گزرگاہ بندرگاہ نہیں ہے، تو یہ اپنی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ، 1958 میں پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولت فراہم کی تاکہ وہ اپنی تجارت کو ہمارے سمندری راستوں کے ذریعے ممکن کر سکے. 1979 روس کا افغانستان پہ حملہ. روس نے افغانستان پہ حملہ کیا. 1 لاکھ اپنی جو آرمی تھی وہ اس نے افغانستان میں داخل کر دی. یہاں پہ اسٹوڈنٹ پاکستان نے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اپنی سرحدیں افغان مہاجرین کے لیے کھول دی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان خود معاشی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے، لیکن جب اس نے 35 لاکھ لوگوں کو، افغانی جو لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے، ان کو جب پناہ دی تو اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ بڑھ گیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے مہاجرین کو ویلکم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دفاعی لحاظ سے بھی افغان کے جو مجاہدین تھے ان کی مدد اس جنگ میں کی تھی. 1988 روسی فوج کا انخلا. یعنی روس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو تب وہاں پہ مجاہدین تھے، قبائلی مجاہدین تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں روس اس وقت ایک عالمی طاقت کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ قبائلی مجاہدین جو تھے وہی پرانے اور روایتی ہتھیاروں سے جنگ لڑ رہے تھے. تو شروع میں اس جنگ میں کافی روسی فوج کو فائدہ ہوا، لیکن جب اس جنگ میں دوسری طاقتیں شامل ہوگی، یعنی کہ امریکہ نے افغانستان کے لوگوں کو جب سپورٹ کرنا شروع کیا تو اس سے اس جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ دو ملکوں کے مفاد کی جنگ ہے، یعنی کہ دو بڑی عالمی طاقتوں کے مفاد کی جنگ تھی جس میں میدان جنگ افغانستان کو بنایا گیا. اچھا، 8 سالہ اس جنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی مداخلت کے بعد روس کو کافی معاشی اور دفاعی طور پر نقصان اٹھانا پڑا. یعنی کہ اس کے جو 50,000 1 لاکھ جو اس نے فوج داخل کی تھی اس میں سے 50,000 فوجی مارے گئے تھے، اور باقی 50,000 بھی اپنی جان بچانا چاہتے تھے. اسی وجہ سے وہ اس جنگ سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا روس. تو اس مقصد کے لیے اس نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا. جنگ بدی میں اگر ہم پاکستان کے کردار سے انکار نہیں کر سکتے.
ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور جو روس کے صدر تھے مخائل گوربا، ان کے درمیان جو تھا وہ جنیوا میں مذاکرات ہوئے تھے. 14 اپریل 1988 کو اس معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے جنیوا پہ، جس کے بعد روسی فوج جو تھی وہ وہاں سے نکل گئی تھی. 1992 مجاہدین کی حکومت آئی. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان ایک ایسا ملک جس کی پوری تاریخ جنگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. زیادہ تر افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں تو سول وار رہتی ہے، یعنی کہ ملک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن میں مجاہدین آتے ہیں، طالبان آتے ہیں، یہ طاقت کے لیے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو 1992 جب مجاہدین کی حکومت آئی تو پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بنایا. کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کا یہی اصول ہے کہ اگر آپ کے دوست برے ہوں تو آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ہمسائے برے ہوں تو ان کے ساتھ بنا کر رکھنے میں ہی آپ کا فائدہ ہے. 1996 طالبان کی حکومت، یعنی جب افغانستان میں دوبارہ سے خانہ جنگی شروع ہوئی تو مجاہدین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی جگہ طالبان کی حکومت آ گئی. اگین پاکستان نے وہی اسٹیپ لیا جی، پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کیا، اس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات بنائے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن رہے. پاکستان کو اس سے کوئی سروکار نہیں وہاں پہ کون حکومت کرتا ہے، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہمسایہ ملک اگر امن کے ساتھ رہے گا تو پاکستان میں بھی امن قائم رہے گا. امریکہ پر حملے، 9/11 کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے. 11 سپتمبر 2000 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگون پر حملے ہوئے، جس کی ذمہ داری جو تھی وہ القاعدہ نامی تنظیم نے قبول کی. یہ تنظیم یا اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ اس وقت افغانستان میں موجود تھا. تو امریکہ نے اسی بات کو بنیاد بنا کر افغانستان پر حملہ کر دیا. اگر اس حملے میں پاکستان کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا. تو یہاں پہ بھی دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ پاکستان دہشت گردوں کی حامی ہے. لیکن اس وقت جب مشرف حکومت کر رہے تھے تو مشرف نے دنیا کے اس نظریے کو تبدیل کر دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امن پسند ملک ہے اور امن ہی چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے امریکہ کو اپنے بحری، بری اور فضائی راستے دیے تاکہ وہ افغانستان جا کر دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکے. اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں 2000 سے لے کے 2020 تک امریکہ اسٹل افغانستان میں موجود ہے. امریکہ کے حملے کے بعد کافی تعداد میں پھر سے دوبارہ سے مہاجرین جو تھے وہ ہجرت کر کے افغانستان سے پاکستان آئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں بوجھ بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے میں امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ بھی کافی حد تک خراب ہو چکی ہے. خاص طور پر ہمارے جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ افغان مہاجرین کی آمد سے کافی متاثر ہوا ہے. اسٹوڈنٹ اگر ہم تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو افغانستان ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ اسلامی ملک ہونے کے ناطے افغانستان کی مدد کے لیے ہمیشہ سے آگے رہا ہے. اور اس وقت افغانستان کو امداد دینے میں سرفہرست ملک جو ہے وہ پاکستان آتا ہے. پاکستان اس کو اپنے تجارتی راستے فراہم کرتا ہے، سفارتی طور پر اس کی حمایت کرتا ہے، معاشی لحاظ سے اس کی مدد کرتا ہے. ان اختلافات کے باوجود افغانستان کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس میں وہ پاکستان کی مخالفت نہ کرے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آج کے تعلقات میں جو ہم نے پاک افغان تعلقات کو ڈسکس کیا ہمسائے ممالک میں سے، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.